السلام علیکم دوستو، رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ پیارے دوستو، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں ایک سوال چل رہا ہوگا کہ کیا یہودی بھی مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں؟ تو ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں کہ ہاں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودی مذہب کے انہی عجیب و غریب طور طریقوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہودی مذہب کے لوگ کتنے روزے رکھتے ہیں اور ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہودی مذہب کے لوگ اپنے روزے کے درمیان یعنی روزے کی حالت میں کون کون سے حیرت انگیز اور عجیب و غریب کام کرتے ہیں، یہ جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے، اگر آپ کو دین اسلام کے روزے اچھے لگتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں۔ پیارے دوستو، جس طرح مذہب اسلام میں رمضان ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام مسلمان 30 دن کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، ویسے ہی یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے طے کیے گئے وقت کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے روزہ رکھنے کا طور طریقہ دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام مذہب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یاد رکھیں کہ یہودی مذہب یعنی بنی اسرائیل دنیا کے بڑے مذاہبوں میں سے ایک مذہب ہے۔ بنی اسرائیل قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم میں سے ایک ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 48 انبیاء کرام کو ان کے درمیان میں بھیجا تھا، مگر خاص طور پر یہودی مذہب کی نسبت یعنی لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ الگ طور طریقے رکھتا ہے۔ مذہب اسلام کی طرح یہودیوں میں اذان بھی دی جاتی ہے، عبادت بھی کی جاتی ہے اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ اور وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام مذہب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پیارے دوستو، روزے کا تصور کسی نہ کسی طرح سے دنیا کے ہر مذہب میں اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہودی مذہب میں روزے فرض ہیں جس کو یوم کپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روزے سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا فاصلہ تقریباً 25 یا 26 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب میں 40 روزوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پر گئے تھے تو اس وقت آپ نے وہاں پر 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ اس دوران آپ نے وہاں پر نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان روزوں کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اور موسیٰ خداوند کے پاس 40 دن اور 40 رات رہے، نہ روٹی کھائی اور نہ ہی پانی پیا۔ اس کے علاوہ تورات میں یہودیوں پر عاشورے کا روزہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس روزے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، یہ تمہارے لیے اب بھی فرض ہوگا کہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو تم میں سے ہر ایک روزہ رکھے گا اور اس دن کوئی بھی کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہاری پاکیزگی کے لیے تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے گا، تم اپنے سارے گناہوں سے خداوند کے آگے پاک ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، ایک مشہور کتاب سیرت النبی میں ہے کہ یہودیوں میں روزہ فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑی پر 40 دنوں تک بھوکے پیاسے رکے تھے، یعنی 40 دنوں تک آپ نے بھوک پیاس سے گزارے تھے۔ اس لیے عام طور پر یہودی مذہب کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن کا روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40 دن کا روزہ ان پر ہر حال میں فرض ہے، جو ان کے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو آتا ہے، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 خاص احکامات عنایت ہوئے تھے، اس لیے تورات میں ان روزوں کی نہایت تاکید کی گئی ہے۔ اب اگر یہودی مذہب کے فرض روزوں کی بات کی جائے تو یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر ایک ہی روزہ فرض تھا جسے یوم کپور کہا جاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نبی بنا کر بھیجے جنہوں نے مختلف تعداد میں روزے رکھے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی روزے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اسی لیے یہودی لوگ یوم کپور کے روزے کے علاوہ دوسرے بے شمار روزے بھی رکھنے لگے۔ یاد رکھیں کہ یہودی مذہب میں روزہ سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 25 گھنٹے کے بعد اگلے روز نئی رات کے شروع ہونے کے وقت یعنی کہ اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک رہتا ہے۔ اس دوران یہودی لوگ کھانے پینے اور جسمانی تعلقات بنانے سے پوری طرح سے پرہیز کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، کریم یا لوشن لگانے، تیل یا پرفیوم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کی بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان یہودیوں کے روزے میں حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہودی اپنے روزے کے دوران چمڑے کی جوتی جو کہ آرام دہ سمجھی جاتی ہے اسے بھی نہیں پہنتے ہیں، اور پھر جب دن گزر جاتا ہے تو شام کے بعد وہ اپنے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔
इसके अलावा यहूदी मजहब के 4 और रोजे भी रखे जाते हैं जो सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी मजहब में दुल्हा और दुल्हन भी अपने पाकीज़ा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन रोजा रखते हैं। यानी यहूदी मजहब के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़ी यानी कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए या फिर अगर कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए तब भी यहूदी मजहब के लोग इस आफत को खत्म करने के लिए रोजा रखते हैं। या फिर यहूदी मजहब के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े आदमी की मौत हो जाती है यानी कोई बड़ा आदमी वफात पा जाए तो इसके बाद इस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी मजहब के लोग रोजा रखते हैं। यहूदी मजहब के किसी बड़े आदमी के मरने पर भी रोजा रखने का रिवाज आम है। यही वजह है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे इस दिन का रोजा भी यहूदी लोग रखते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ इन रोजों में इजाफा होता चला गया क्योंकि यह रोजा नफली था, इसलिए इनको यहूदी मजहब में ज्यादा मकबूलियत हासिल न हो सकी। कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोजा भी रखते थे। इनका अकीदा कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोह तूर की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और पीर के दिन वापस आए, इसलिए वो भी इनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब की किताबों में एक ऐसा गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बयाबान में जा पहुंचा। इनकी किताब में अपने गुनाहों की माफी और आखिरत की तैयारी के लिए रोजे रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले न सिर्फ अपने 40 रोजे रखते हैं बल्कि मौके के मुनासबत से भी रोजे रखते हैं और अपने गुनाहों से नजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि यहूदी और मुसलमानों के रोजे में क्या बड़ा फर्क है? तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी और मुसलमान के रोजे में सहरी का फर्क है। यहूदी रोजा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं करते। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है। प्यारे दोस्तों, आप ये भी याद रखें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है लेकिन इनके नमाज पढ़ने का तौर तरीका भी मुसलमानों से बहुत ज्यादा अलग है। यहूदियों के नजदीक नमाज के बजाय अपने खुदा का शुक्र अदा करना है और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि खुदा ने इनको ये जिंदगी दी है, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसलिए इन पर भी फर्ज होता है कि वो भी अपने खुदा की तारीफ करें और इसकी इबादत करें। इसी वजह से यहूदी मजहब में इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों नमाजें हैं। इनफिरादी नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, जैसा कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से नजात हासिल होने पर या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जाती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जाती है। याद रखें कि यहूदी अपनी नमाज में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज के साथ तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा ये अपनी नमाज के दौरान कभी रुकू में चले जाते हैं तो कभी बड़े बड़े सजदे करने लग जाते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लगते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लग जाते हैं, तो कभी झुक जाते हैं, तो कभी सजदा करने लगते हैं। इसी तरह से करते रहते हैं। इसी तरह से करते करते यहूदी लोग अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे और इस महीने को हमारे लिए रहमत बनाकर हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए।